الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد اس رب العزت کا شکر بجا لاتے ہیں جس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں پیدا فرمایا۔ آج جمعۃ المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آج کی ہماری گفتگو مشتمل ہے آیت نمبر 119 اور آیت نمبر 122 پر۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجدور ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جل وعلا کچھ ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کے ساتھ رہا کرو، سچ بولنے والوں کی صحبت میں بیٹھا کرو، سچ بولنے والوں کے ساتھ دوستی کرو، سچ بولنے والوں کے ساتھ تعلق رکھو۔ گویا جب سچ بولنے والے کے ساتھ تعلق رکھنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جھوٹ بولنے والے سے تعلق منقطع کرو۔ جب صحبت سچوں کی اختیار کرنی ہے تو جھوٹ بولنے والے کی صحبت سے کنارہ کشی اختیار کرو۔ جب دوستی سچ بولنے والے سے کرنی ہے تو جھوٹ بولنے والے سے دوستی چھوڑنا ہوگی۔ اس کا کیا فائدہ ہے؟ اور اگر جھوٹ بولنے والوں کے ساتھ تعلق رکھیں تو کیا نقصان ہے؟ میرے حضور نے فرمایا صدق یرجی والکذب یرجی، سچ بولنا انسان کو نجات دیتا ہے، جھوٹ بولنا انسان کو تباہ کرتا ہے۔ آواز تھوڑا کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ میرے حضور نے فرمایا جب بندہ جھوٹ بولتا ہے اور بدبو کی وجہ سے وہ جو فرشتہ اس کے ساتھ ہوتا ہے وہ ایک میل دور چلا جاتا ہے۔ کچھ فرشتے انسان کے ساتھ ہوتے ہیں جو اس کی حفاظت بھی کرتے ہیں، تو فرمایا وہ ایک میل دور چلا جاتا ہے، خدا کی رحمت اس سے دور ہو جاتی ہے، برکت ہو جاتی ہے، اور جب برکت اور رحمت اٹھ جائے پھر انسان کبھی سکون حاصل نہیں کر سکتا، اس کا سکون ختم ہو جاتا ہے۔ ہماری روزی اگر جھوٹ پر مبنی ہے، اس کے سورس جھوٹ پر مبنی ہے، اور پھر ہم شکوہ کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں سکون نہیں ہے، ہمارے گھر میں حالات کشیدہ ہیں، ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے، تو وہ سکون بے جا ہے، وہ شکوہ بے جا ہے، سکون آ ہی نہیں سکتا۔ سکون کا تعلق سچائی کے ساتھ ہے، جھوٹ کے ساتھ ہے۔ ہمارا ایک ذہن بن چکا ہے سچ بولنے سے کاروبار نہیں چلتا۔ اگر سچ بولنے سے کاروبار نہ چلتا ہوتا تو قرون اولیٰ کی مثالیں دینا تو ایک طرف، آج اس دور میں جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، یورپین کنٹریز، وہاں پہ 90% سچ بولا جاتا ہے، وہاں جھوٹ سے نفرت کی جاتی ہے۔ اگر روزی اور رزق کا مدار جھوٹ ہی ہوتا تو وہ خوشحال کیسے ہوگا؟ وہاں جھوٹ سے نفرت ہے، کی جاتی ہے، باقی ان کا عقیدہ اپنی جگہ ہے، جو اچھی چیز ہے اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں۔ ہمارے ممالک میں، اسلامی ممالک میں یا ترقی پذیر ممالک میں کثرت کے ساتھ جھوٹ کا سہارا
جو آج سے 1400 سال پہلے میرے حضور نے فرما دیا ہے وہ سچ ہے کہ جھوٹ بول کر رزق کمانے سے برکت ختم ہو جاتی ہے، اور سچ بول کر کمانے سے اللہ مزید عطا فرماتا ہے۔ اگر سچ بولیں گے، دیانتداری کریں گے، ایمانداری کریں گے تو خیال اللہ کی طرف ہوگا اور بندہ اللہ کا شکر ادا کرے گا کہ مولا میں نے تیرے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق روزی کمائی ہے اور تو نے یہ میرے رزق میں اضافہ کیا ہے، اب اس پر میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ میرے اللہ فرماتے ہیں لئن شکرتم لأزیدنکم، جب تو یہ سمجھے گا نا کہ یہ میرے مولا نے مجھے دیا ہے، جھوٹ سے میں نے نہیں کمایا، دھوکہ دے کر نہیں کمایا، بددیانتی کر کے میں نے نہیں کمایا، فراڈ کر کے نہیں کمایا، کسی کا حق نہیں مارا، قسم جھوٹی کھا کر نہیں کمایا، یہ دیا ہے تو میرے اللہ نے دیا ہے، تو پھر تو اللہ کا شکر ادا کرے گا، لئن شکرتم لأزیدنکم، اور جب تو شکر کرے گا میں اور زیادہ عطا کروں گا۔ سبحان اللہ، یہ اس کا فائدہ ہے، سبحان اللہ، جب تو شکر کرے گا تو میں اور زیادہ عطا کروں گا۔ تو میرے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، یہ جھوٹ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ۔ جب یہ رواج بن جائے گا کہ ہم جھوٹے سے نفرت کریں گے پھر تبدیلی آئے گی، جھوٹ بولنے والا ہمارا دشمن بنے گا، پھر بہتری پیدا ہوگی۔ بدقسمتی ہے گھر سے لے کر معاشرے میں جہاں بھی کردار ادا کرنا ہوتا ہے جھوٹ ہی جھوٹ نظر آتا ہے، دھوکہ ہی دھوکہ نظر آتا ہے۔ گھر بھی باپ بچوں سے کہتا ہے کہ بہن کہو کہ باپ گھر نہیں ہے، باپ بھی جھوٹ بولتا ہے، ماں بھی جھوٹ بولتی ہے، کبھی مزاج میں جھوٹ بولتے ہیں، کبھی سنجیدگی سے جھوٹ بولتے ہیں، تو مزاج میں بھی جھوٹ بولنا یہ بھی گناہ ہے۔ 3 مقامات پر شریعت میں اس کی اجازت دی گئی ہے۔ ایک جھالتے جنگ میں دشمن کو ڈاج کرنے کے لیے آپ غلط بول سکتے ہیں۔ دوسرا، کسی کے درمیان صلح کروانے کے لیے، اگر وہ یہ سمجھتا ہو کہ مد مقابل میرے خلاف ہی بولتا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں اس نے کوئی خلاف نہیں بولا، وہ آپ کے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہے، تو یہ چیز ان دونوں کو قریب کر سکتی ہے، مقصد نیک ہو۔ اور تیسرا مقصد جس کی بنا پر ہم اس کا سہارا لے سکتے ہیں وہ ہے بیوی ناراض ہو تو اس کو خوش کرنا۔ ان تینوں باتوں کے علاوہ کسی میدان میں بھی جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر بولیں گے تو وہ تباہی ہے، بربادی ہے، بلکہ وہ یہلک، فرمایا یہ ہلاکت ہے، ہلاکت ہے۔ اب اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور حالات حاضرہ میں میں نے آپ کو پہلے بات بتائی کہ یورپ ہم سے آگے ہے، وہ سچ بولتا ہے، خوشحال ہے۔ اگر روزی روٹی کا مدار جھوٹ پہ ہوتا ہے جیسے یہاں سمجھ لیا ہے تو پھر تو وہ پیچھے ہوتے ہیں، ہم آگے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم تو ماشاءاللہ تھوک کے حساب سے جھوٹ بولتے ہیں، پرچون کے حساب سے نہیں، تو ہم آگے ہوتے ہیں، ہم پیچھے ہیں۔ اس کا مطلب ہے ہمیں اپنا طریقہ بدلنا ہوگا۔ بہتری تبھی آئے گی اگر طریقے کو بدلیں، بدل کر دیکھیں۔ اتنے سال اگر اس روش پر چل رہے ہیں، اب اللہ اس کے رسول کی بتائی ہوئی روش پر چل کر دیکھیں تو صحیح، فرق پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا۔ پھر اگے دوسری آیت قصہ ہے وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سارے کے سارے مسلمان نکل کھڑے ہوں۔ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ، لیکن ایک گروہ یا قبیلہ یا ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو نکلے لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، تاکہ وہ دین کی سمجھ اختیار کرے۔ دین میں تفقہ، فقہ اسی سے لیا گیا ہے۔ فقہ کہتے ہیں دین کی سمجھ،
فلولا نفر من کل فرقۃ، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سارے کے سارے مسلمان نکلے دین کو سیکھنے کے لیے۔ فرمایا ان میں سے ایک قبیلہ، ایک گروہ، ایک جماعت کیوں نکل نہیں رہی کہ وہ دین کی سمجھ حاصل کرے؟ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا، اور جب پلٹ کر آئے پھر اپنی قوم کو بتائے دین کے بارے میں، اپنی قوم کو دین سکھائے، اپنے خاندان کو سکھائے، اپنے قبیلے کو سکھائے، اپنے محلے کو سکھائے، اپنے شہر کو سکھائے، پھر وہ دین سکھائے۔ جب اذا راجعوا، جب پلٹ کر آئے، الیہم ان کی طرف، لعلہم یحذرون، شاید وہ نافرمانی اور گناہوں کی زندگی سے بچ جائیں۔ اصل مقصد لوگوں کو خدا کی نافرمانی سے بچانا ہے، خدا کی اطاعت کی طرف لانا ہے۔ اور اطاعت کیا ہے؟ خدا کی اطاعت کیا ہے؟ مصطفیٰ کی اطاعت کیا ہے؟ یہ دین ہے، اس کو سیکھنا ضروری ہے۔ یہاں پہ جو اشارہ دیا وہ فرض کفایہ کا ہے کہ دین کا مکمل علم حاصل کرنا، یہ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کہتے ہیں اگر محلے میں، اگر گاؤں میں، اگر قبیلے میں سے کچھ لوگ ادا کرتے ہیں تو باقیوں کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی بھی نہ کرے تو پھر سارے فرض کی عدم ادائیگی کی وجہ سے مجرم تصور کیے جائیں گے، جس کی مثال نماز جنازہ ہے۔ اگر خاندان کے کچھ لوگ نماز جنازہ ادا کر دیں تو باقی کی طرف سے کفایت ہو جائے گی، محلے کے لوگ کچھ کر دیں تو باقی کی طرف سے کفایت ہو جائے گی۔ اگر نہیں کریں گے تو سارے کے سارے مجرم ہیں۔ اس فرض کی عدم ادائیگی پر پوچھا جائے گا۔ اعتکاف سنت کفایہ، اگر محلے کے کچھ لوگ اعتکاف بیٹھ جائیں تو سنت کفایت کر جائے گی دوسروں کی طرف، لیکن اگر کوئی بھی نہیں بیٹھے گا تو پھر سارے اس پر بھی گناہ گار ہو سکتے۔ تو دین، مکمل دین کا علم حاصل کرنا ہے، یہ فرض کفایہ ہے۔ اگر کچھ لوگوں نے کر لیا خاندان میں سے، محلے میں سے، گاؤں میں سے، شہر میں سے، تو دیگر کی طرف سے کفایت ہو جائے گی۔ اگر نہیں کریں گے تو پھر سارے کے سارے مجرم ہیں۔ ہاں، جہاں تک تعلق ہے بنیادی مسائل کا، وہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ یہ بنیادی علوم ہے۔ مثلا ہم جمعہ پڑھنے آتے ہیں تو جمعے کا علم ہمیں ہونا چاہیے، اس کی رکعتیں کتنی ہیں، اس کے آداب کیا ہے، اس کا وقت کون سا ہے، اس کا خطبہ کیسے سنتے ہیں، یہ چیزیں، غسل کرنا ہے، وضو کیسے کرنا ہے، غسل کے مسائل، غسل کے فرائض، وضو کے مسائل، وضو کے فرائض، یہ آنے چاہیے۔ اور اگر یہ نہیں آئیں گے تو پھر وہ فرض کے منکر ہیں، تارک، گناہ۔ روزہ رکھنا ہے تو روزے کے بنیادی مسائل سیکھنے چاہیے۔ کب شروع ہوتا ہے، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے، کن چیزوں کی روزے میں اجازت ہے، روزے کے آداب کیا ہیں، روزے کی مکروہات کیا ہیں، ان چیزوں کا جاننا۔ حج کرنا ہے تو حج کے مسائل جاننا ضروری ہے، اگر نہیں جانیں گے تو گناہ پر۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی ہے، اللہ نے یہ توفیق دی ہے، مال دیا ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے تو پھر زکوٰۃ کے مسائل جاننا ضروری ہے۔ نکاح کرنا ہے، شادی کرنی ہے تو پھر نکاح کے مسائل، نکاح کے فرائض، میاں بیوی کے حقوق، فرائض، یہ جاننا یہ لازم ہے۔ حق مہر کے بارے میں، دیگر نکاح کے مسائل کے بارے میں یہ جاننا ضروری ہے۔ تو جو مسائل درپیش ہیں، جنازہ ہے تو جنازہ پڑھنا ہے، اس کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ نماز جنازہ بھی آنا چاہیے، جنازے کی نیت بھی آنی چاہیے، جنازے میں کتنی تکبیرات ہیں، جنازے میں کیا پڑھتے ہیں، یہ مسائل جاننے چاہیے۔ تو اگر یہ مسائل نہیں جانیں گے، دیکھیں اس طرح کے معاملات میں سیاست ہے، سیاست کرنی ہے تو سیاست کا علم بھی ہونا چاہیے۔ ملکی نظم و نسق چلانا ہے تو اس کا علم آنا چاہیے۔ آپ نے انصاف کرنا ہے تو انصاف کے تقاضوں سے آگاہی حاصل ہونی چاہیے۔
انصاف کے کیا قوانین ہیں، قانون کو جاننا چاہیے۔ تو جس تجارت کرنی ہے تو تجارت کے کیا مسائل ہیں، اس میں لین دین کے حوالے سے کیا ہے، اس میں شرح کتنی ہونی چاہیے پرافٹ کی، اس میں کون کون سے مسائل ہیں، تو وہ شریعت میں سارا کچھ ہے، اس کو سیکھنا چاہیے۔ اگر نہیں سیکھیں گے تو وہ گناہ گار۔ لیکن جہاں تک پورے دین کو سمجھنا ضروری ہے، کما آپ کو کسی حد تک کوئی دعویٰ تو نہیں کر سکتا ہے میں سارے کے سارے دین، لیکن زیادہ سے زیادہ تو وہ ہر کسی پر فرض نہیں ہے، وہ چند لوگوں پر محلے میں، گاؤں میں، خاندان میں سے کسی نہ کسی پر کوئی ایک کر لے تو باقی کی طرف سے کفایت کر جائے۔ اب اس حوالے سے ہمارے معاشرے میں پرابلم یہ ہے کہ جو دین سیکھتا ہے اور دین سمجھتا ہے اس کی حوصلہ افزائی نہیں ہوتی، اس کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے، اس لیے وہ دین سیکھنے کی طرف راغب نہیں ہوتا۔ بدقسمتی اس کے حوالے سے یہ ہے کہ جو ادارے بنے ہوئے ہیں وہ بھی ایسے سمجھے جاتے ہیں، اور اللہ ماشاءاللہ ہیں بھی ایسے کہ جو صدقہ و خیرات پر چلتے ہیں، باقی علم کو حاصل کرنے کے لیے ہم فی پے کرتے ہیں، لیکن وہاں ہم مفت تعلیم حاصل کرنے کی آتی ہے، تو جو کھاتے پیتے لوگ ہیں وہ اپنی بےعزتی محسوس کرتے ہیں۔ تو ایسے ادارے ہونے چاہیے گورنمنٹ کی طرف سے جس میں دین کے حوالے سے اسپیشلائزیشن ہو، لوگوں کو ایسا موقع ملے، جیسے اسلام یونیورسٹی اسلام آباد میں وہاں کافی حد تک پڑھایا جاتا ہے، تو یہ ایک ادارہ ہے، میری نظر میں اور کوئی ہو تو مجھے معلوم نہیں ہے گورنمنٹ کی طرف سے اسپیشلائزیشن ہونی چاہیے، یہ تاکہ خوددار ہو اور کھاتے پیتے لوگ بھی اپنی بےعزتی محسوس نہ کریں۔ وہ اگر چاہیں کہ بچوں کو دین کا علم حاصل کروانا چاہیں تو وہ بیچ سکیں، اور بچے بھی اگر چاہیں تو بچے بےعزتی محسوس نہ کریں کہ میں صدقہ و خیرات کے پیسوں پر پڑھ رہا۔ اور پھر وہاں سے جو فارغ ہوتے ہیں ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، ان کو قومی دھارے میں نہیں لایا جاتا، قومی کردار ادا اس سے نہیں کروایا جاتا۔ یہ بھی پرابلم ہے جس کی بنا پر پھر لوگ دین کو حاصل کرنے کی طرف راغب نہیں ہوتے، لاوا سلوک کیا جاتا ہے، اہل علم کو وہ عزت نہیں دی جاتی جس کے وہ قابل ہے، اساتذہ کو عزت نہیں دی جاتی جس کے وہ قابل ہے۔ اب دیکھتے قومی اسمبلی میں یا صوبائی اسمبلی میں اینکر پرسن کی ہے اپنا سیٹیں ہیں، مخصوص سیٹیں ہیں، خواتین کی سیٹیں ہیں، لیکن علماء کی کوئی سیٹیں نہیں، علماء کی مخصوص کوئی نشستیں نہیں، یہ بھی ہونی چاہیے۔ حتیٰ کہ معاشرے کے اداکاروں کو فنڈ دیے جاتے ہیں کہ جو غریب اس کی مالی معاونت ہوتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے، لیکن علماء کی کوئی معاونت نہیں ہوتی گورنمنٹ کی طرف سے۔ عیسائی ہمارے ملک میں کثرت کے ساتھ ہے، یہودی تو نہیں ہے، عیسائیوں کے ہاں رواج ہے، شاید ہماری طرف دیکھ کر اگر وہ بھی اس پر پورے نہیں اتر رہے، لیکن ان کا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے، اور کئی جگہوں پہ ایسا چلتا ہے کہ جس محلے میں ان کا پادری ہے وہ محلے والے اس کو سلیکٹ نہیں کرتے، وہ ایک ان کی این جی او ہے، ایک پیچھے ایک تنظیم ہے، جماعت ہے، وہ ان کو مقرر کرتی ہے، اور اس کے اخراجات اور اس کی تنخواہ محلے والے نہیں دیتے، وہ پیچھے سے دیتے ہیں۔ یہ مدد کرنا چاہیں یا نذرانہ دینا چاہیں تو یہ غلط بات ہے۔ اب اس کی ریزن یہ ہے اور اس کی بہتری یہ ہے کہ وہ محلے والوں سے جب لے گا تو پھر محلے والوں کی باتیں تو مانے گا، پھر محلے والوں کو ناراض نہیں کرے گا، پھر حق کی بات تو نہیں کرے گا نا، کیونکہ وہ اس کو نکال دیں گے۔ تو اہل علم کے حوالے سے بھی ایسا ایک اصول اور دستور ہونا چاہیے۔ یہ اوقاف کی جو مسجدیں تھیں ان کی اصل بھی یہ تھی کہ وہ لوگوں سے پیسے لے کر تنخواہ لے کر گزارا نہ کریں، پیچھے سے ان کو گورنمنٹ دیں تاکہ وہ حق کی بات کریں، لیکن وہاں بھی اتنی بےعزتی کی گئی، اتنی انسلٹ کی گئی کہ خطیب اور امام کا 7واں سکیل ہے، 9واں 7واں سکیل ہے، کلرک کے برابر بھی نہیں۔
کلرک کا بھی 11واں 12واں 9واں 10واں 11واں 12واں ہے، اور امام اور خطیب اوقاف میں جو ہے اس کا 7واں سپیڈ ہے، پھر نامہ، پھر آہستہ آہستہ تک جائے گا۔ اب اس سے بڑھ کر تزلیم کیا ہو سکتی ہے اہل علم؟ اور ہمارا ملک ہے پاکستان جہاں پہ اساتذہ کی سب سے کم تنخواہ ہے، اساتذہ کی سب سے کم تنخواہ، اور آپ کسی کالج میں جائیں، اسکول میں جائیں تو وہاں پہ انہوں نے لکھا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر بنیں گے، انجینئر بنیں گے، یہ نہیں لکھا ہوتا کہ استاد بنیں گے۔ پچھلے دنوں ایک کالج میں میرا جانا ہوا تو میں نے کہا یار یہاں پہ ایک فلیکس لگا دو کہ ہم استاد بنیں۔ سر جی یہ تو چلتا نہیں، لیکن استاد بننا لوگ گوارا ہی نہیں کرتے، اور وہ اساتذہ خود اپنی توہین کر رہے ہیں کہ ہم بچوں کو استاد نہیں بنائیں گے، ہم بچوں کو ڈاکٹر بنائیں گے، بچوں کو انجینئر بنائیں گے، بچوں کو لائر بنائیں گے، بچوں کو جج بنائیں گے، کیونکہ وہ اساتذہ یہ سمجھتے ہیں کہ استاد کا کوئی مقام معاشرے میں نہیں، اساتذہ کا کوئی حال نہیں، پورا معاشرہ اس جگہ پر چل رہا ہے۔ کنجروں کی عزت ہے، صحافیوں کی عزت ہے، اب دیکھیں معاشرے میں لائرز کی عزت ہے، ڈاکٹرز کی عزت ہے، انجینئرز کی عزت ہے، اگر نہیں ہے تو علماء کی نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو اساتذہ کرام کی نہیں۔ اور ایسی آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی ہے کہ وہ خود بھی یہ نہیں چاہتے کہ ہماری عزت ہو، وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم نے بچوں کو ڈاکٹر ہی بنانا، انجینئر ہی بنانا، حالانکہ اس سے معاشرہ بگاڑ کا شکار ہوتا ہے جب اساتذہ کو عزت نہیں دیں گے۔ یہ جرمنی میں پچھلے 2-3 سال ہو گئے غالباً، ابھی حالیہ بات ہے، یہ قصہ پارینہ نہیں، ڈاکٹر اور انجینئرز نے ہڑتال کی، احتجاج کیا کہ ہماری تنخواہ اساتذہ پروفیسرز کے برابر کی جائے۔ اس کے چانسلر نے کہا، اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہاری تنخواہ اساتذہ کے برابر ہو جائے؟ تمہیں بنانے والے، تمہیں یہاں پہنچانے والے اساتذہ ہیں، کنگ میکر تو اساتذہ ہیں، ڈاکٹر میکر تو اساتذہ ہیں، تو ان کی تنخواہ تمہارے برابر کر دے؟ نہیں، ان کو پروٹوکول زیادہ ہوگا، یہاں سے جج گزرے نا تو پھر ٹریفک بلاک ہو جاتی ہے، لیکن کسی سکول کا پرنسپل 4-5 ہزار وہاں پہ بچہ پڑھتا ہے اور وہ ہزاروں بچوں کا استاد ہے، وہ گزرے تو کسی کو کانوں کا خبر ہی نہیں ہوتی کہ پرنسپل گزر رہا، کسی سکول کسی ادارے کا ہیڈ گزر رہا۔ یہ تقسیم غلط ہو گئی اس سے، اور یہ تنزلے کی طرف لے جا رہی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ میں جو سکتا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، میرے حبیب آپ کہتے ہیں کہ علم والے اور جہل برابر نہیں ہو سکتے، علم والوں کا مقام جہلوں سے بڑا ہے، خدا کی نظر میں برابر نہیں ہے، میرے مصطفیٰ کی نظر میں برابر نہیں ہے۔ حتیٰ کہ آقا علیہ السلام ایک مجلس میں تشریف لائے، وہ مسجد میں ہو رہی تھی مجلس، 2 مجلسیں تھیں، ایک مجلس ذکر تھی، ایک مجلس علم تھی۔ میرے حضور نے دونوں کا جائزہ لیا اور مجلس ذکر والوں سے مخاطب ہو کے آپ بھلائی پر ہیں، اور مجلس علم والوں سے بھی کہا آپ بھی بھلائی پر ہیں، گویا دونوں بھلائی پر ہیں۔ لیکن حضور نے فرمایا میں علم کی مجلس میں بیٹھوں گا، انما وہ اس پہ معلمہ، کیونکہ مجھے بھی معلم ہی اور استاد ہی بنا کر بھیجا گیا۔ حضور نے اس کا انتخاب کیا، اور میرے آقا علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ اللہ جس کے ساتھ بھلا کرنے کا ارادہ چاہے، اللہ جس کے ساتھ بھلا کرنے کا ارادہ چاہتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے، اللہ جس کے ساتھ خیر خواہی چاہتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، وہ اللہ جس کے ساتھ راضی ہو اس کو دین آتا ہے۔ اور جن کو دین کی سمجھ نہیں ہے، جن کو علم سے دوستی نہیں ہے، ان کو فکر کرنی چاہیے کہ اللہ آپ سے ناراض تو نہیں۔ اللہ جس کے ساتھ بھلا چاہے، پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ اس کو دین کی سمجھ مل جاتی ہے، دین کی محبت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ اب دنیا کی دولت تو اللہ دشمن کو بھی دیتا ہے، دوست کو بھی دیتا ہے، لیکن دین کی دولت، علم کی دولت اللہ دشمن کو نہیں دیتا، اللہ دوست کو دیتا ہے۔ تو اللہ جس کے ساتھ بھلا چاہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔
اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بلا شبہ علم والے ہی اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے علم والے ہیں۔ جاہل اس طرح اللہ سے نہیں ڈرتا جس طرح علم والا ڈرتا ہے۔ اللہ سے ڈریں گے تو پھر آخرت کا فیصلہ ہوگا۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا اہل علم جب کسی راستے سے گزرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتا ہے کہ اس کا استقبال کرو، اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھاؤ، اور وہ علم کے طریق پر چلتا ہے تو علم کے طریق پر نہیں چل رہا، گویا جنت کے راستے پر چل رہا ہے۔ علم کے طریق پر چلنا جنت کے راستے پر چلنے کی مترادف ہے۔ اور مسلم شریف کی حدیث ہے، میرے حضور نے فرمایا جو لوگ مسجد میں جمع ہو کر قرآن سیکھتے ہیں اللہ ان کو سکون عطا فرماتا ہے اور اپنی رحمت سے ان کو ڈھانپ لیتا ہے، اور اللہ مالا اعلیٰ پر ان کا ذکر کرتا ہے۔ جو مسجد میں جمع ہو کر قرآن سیکھتے ہیں اللہ ان کو سکون نازل فرماتا ہے، مالا اعلیٰ پر ان کا ذکر کرتا ہے، اور اللہ اپنی رحمت سے ان کو ڈھانپ لیتا ہے۔ اب اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ سلطان محمود غزنوی کے بارے میں ہے کہ اس کو 3 شک پیدا ہوئے۔ ایک شک یہ تھا کہ معلوم نہیں میرا باپ حقیقی باپ ہے کہ نہیں، سبقت کی وہ میرا باپ ہے کہ نہیں۔ دوسرا شک یہ تھا کہ قیامت ہوگی کہ نہیں۔ تیسرا شک یہ تھا کہ یہ جو فرمایا ہے کہ علماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، یہ بھی کڑی کڑائی کے بات تو نہیں، حقیقت کا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہے کہ نہیں۔ یہ شک اس کے اندر تھے، عرفہ نہیں ہو رہے تھے، اور وہ کہتا ہے کہ میں ایک دن رات کے وقت کسی شہر سے گزرا تو میں نے مسجد کے سین کے پاس سے جب گزرا تو میں نے مسجد کے سین میں ایک بیٹھے ہوئے ایک عالم پڑھتے دیکھا۔ رات کا وقت تھا، رات گزر چکی تھی کافی، لیکن پرابلم اس کا یہ تھا کہ روشنی نہیں تھی مسجد کے سین، وہ گلی میں روشنی تھی، اور وہ گلی کے قریب آ کر دیکھتا تھا اور پھر جا کر یاد کرتا تھا، بار بار یا کھڑے ہو کر یا میں کافی دیر دیکھتا رہا، تو اس کو پرابلم تھی روشنی کی۔ شاہی قافلہ میرے ساتھ تھا، میں نے کہا اچھی سی لالٹین اس کو دی جائے اور اس کے لیے یہ روشنی کا بندوبست کیا جائے، اور ہم نے اس کو وہ لالٹین دی تو اس نے کہا جزاک اللہ، اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ کہتے ہیں جب میں گھر آیا کبھی اس طرح سکون کی نیند نہیں آئی تھی جس طرح وہ نیند آئی۔ سبحان اللہ۔ اہل علم کی عزت کرنے کے بدلے اور ان کی خدمت کرنے کے بدلے جو نیند آئی کبھی نہیں۔ اور پھر کہتا ہے کہ جب میں وہ رات سویا میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دیدار خواب ہوا۔ اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس سبکتین کے بیٹے قیامت کے دن میں تیری کس عمل پر شفاعت کروں گا۔ اب دیکھیں تینوں شک دور ہو گئے کہ نہیں؟ اس کو تھا کہ میں باپ کا بیٹا ہوں حقیقی کا کہ نہیں، قیامت قائم ہوگی کہ نہیں، انبیاء علماء انبیاء کے وارث ہیں کہ نہیں۔ فرمایا قیامت کے دن میں تیری شفاعت کروں گا اس اجر پر کہ تو نے اہل علم کی مدد کی ہے، اس کی حوصلہ افزائی کی۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ بچوں کو 3 چیزیں سکھاؤ، اپنے بچوں کو، بلکہ حدیث پاک میں پہلے یہ سنیں حضور نے فرمایا 3 چیزیں سکھاؤ، قرآن پاک سکھاؤ بچوں، حضور کا ادب سکھاؤ، اور اہل بیت کی محبت سکھاؤ۔ حضور کا ادب سکھاؤ اور اہل بیت کی محبت اور ادب سکھاؤ، یہ 3 چیزیں سکھاؤ۔ علامہ اقبال کہتے ہیں یہ چیزیں بھی لازمی سکھاؤ، کہتے ہیں حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سکھاؤ بچوں، سیرت مصطفیٰ یہ لازمی آنی چاہیے، پتہ ہونا چاہیے ہمارے نبی کیا کیا کرتے رہے۔ اس سے بندے کو اپنا کردار بدلنے میں آسانی پیدا ہو سکتی ہے، نبی کی کردار کا پتہ چلتا ہے، نبی کے اخلاق کا پتہ چلتا ہے، نبی کے رویے کا پتہ چلتا ہے۔ اور یہ نہیں ہوگا تو پھر ہمارا آئیڈیل کون بنے گا، ہمارا ماڈل کون بنے گا جب حضور کے بارے میں سنیں گے نہیں پڑھیں گے صرف۔ دوسرا یہ کہ انسان حسن کی طرف راغب ہوتا ہے اس عمر میں، تو فرمایا حضور کا حسن ان کو بتاؤ کہ حضور کتنے حسین تھے، تاکہ ان کی محبت آقا علیہ السلام کی طرف۔
حضور سے محبت کریں. اور تیسری چیز علامہ کہتے ہیں کہ بچوں کو حضور پر درود پڑھنا سکھاؤ, نبی پر درود پڑھنا سکھاؤ. کہتے ہیں اس سے بچوں کا اکڑ پن دور ہوگا. اگر بچے روزانہ درود پاک پڑھیں گے اکڑ پن دور ہوگا, وہ مزاج میں جو سختی ہے وہ ختم ہوگی, وہ جو نافرمانی کا اثر ہے وہ دور ہوتا چلا جائے گا. بچہ ذہین بنے گا, بچہ ذہین بنے گا. اور سب سے بڑھ کر فائدہ یہ ہوگا کہ قیامت کے دن حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوگا. یہ اس کو جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے درود پاک میں, تو یہ چیزیں بچوں کو سکھانے والی ہیں. اور اگر یہ نہیں سکھائیں گے تو پھر اچھے کردار کے لوگ نہیں پیدا ہوں گے. گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا, اب کہاں سے آئے صدائے لا الہ الا اللہ. اور علامہ روتے چلے گئے, کہتے ہیں شکایت ہے مجھے یار خدا بندانے مقدم سے. سبق شاہین بچوں کو دیتے ہیں خاک بازو. بدقسمتی ہماری ہے کہ ہمارے نصاب میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ایک دو مضمون ہے, اس کے علاوہ نہیں. اب سنا ہے کہ وہ ڈال رہے ہیں, لیکن دیکھیں کس حد تک کامیابی کرتے ہیں. درود پاک کا درس کبھی نہیں دیا گیا. درود پاک پر مشتمل کوئی مضمون ہی نہیں ہے پورے 16 سال کے سلیبس میں. ہے کوئی اتنی بڑی اہمیت کا عمل درود پاک, اتنی بڑی افضل عبادت, اس کی فضیلت اس کی اہمیت پر کوئی مضمون ہی نہیں ہے, ایک مضمون بھی نہیں ہے میری نظر میں. تو نہیں کوئی ایک آدھ حدیث کے ہی بھی ذکر ہو گئی ہو تو ہو گئی ہو. اتنی بڑی ضرورت, حضور کا ادب سکھایا جائے, قرآن سکھایا جائے. یعنی اچھی بات ہے اب قرآن پاک کو لازم کر دیا گیا, اہل بیت کی محبت سکھائی جائے. جو چیزیں نہیں ہیں ان کو داخل کرنا چاہیے. یہ نئی نسل کیسے بنے گی, ترقی کیسے کریں گے, قوم آگے کیسے بڑھے گی, اس کا مدار علم ہے. اگر علم میں آگے نکلیں گے تو پھر آگے نکلیں گے, علم میں پیچھے رہیں گے تو رہ گے. اب ہم ترقی پذیر ہیں کیوں؟ ہماری شرح کی 50-60% ہے, وہ بھی گورنمنٹ کے ہاتھوں میں. جو ترقی یافتہ ہے ان کی 90-95-99-100 ہے. ہم حالانکہ مسلمانوں پر علم فرض تھا, ہمارے مذہب میں علم فرض ہے, ان کے مذہب میں علم فرض نہیں ہے, لیکن وہ آگے ہے. اور یاد رکھیں جس نے جو بھی عزت کمائی ہے وہ علم کے بدلے ہی کمائی ہے. دولت کے بدلے کسی کو عزت نہیں ملی. دولت اگر کسی کے پاس ہوتی ہے تو لوگ اس کے پھر شکایتیں کرتے ہیں, اس پر تانا زنی کرتے ہیں, اس کی برائیاں بیان کرتے ہیں کہ کہاں سے کمائی, کیسے خرچ کیا. علم والوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا. لوگ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی عزت کرتے ہیں. یہ جتنے نام ہیں بڑے بڑے وہ دولت کی بنا پر نہیں. حضور غوث اعظم 1000 برس گزر گئے, لوگ آج بھی غوث کرتے ہیں, علم کی وجہ سے کرتے ہیں, دولت کی وجہ سے کریں. یہ داتا کیوں ہوتی ہے؟ علم کی وجہ سے اور دین کی وجہ سے ہوتی ہے. یہ بابا کیوں ہوتی ہے؟ علم و دین کی وجہ سے ہوتی ہے. اور جو دولت میں آگے تھے ان کا کوئی نام بھی لینے والا ہے, حکمرانوں کے قبروں پہ کوئی جانے والا ہے. دعا ہے اللہ جل مجدہ ہمیں علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین کی سمجھ عطا فرمائے.